میرے ساتھ گندا کام کرو، ٹھیک ہے۔ جو ستیلا باپ ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ گندا کام کرو، آپ کا جو ستیلا باپ تھا؟ تو میں نے کہا نہیں یہ غلط بات ہے، نہیں میں نہیں یہ کر سکتی، نہیں امی کو بتا دوں گی میں۔ تو زبردستی میرے کپڑے اتارے ہیں، تو اس کے پہلے اس نے میرا پسٹل رکھا میرے ادھر، تو کہتا ہے نہیں اگر تم نے نہیں کیا تو میں مار دوں گا میں، یعنی کہ اگر آپ نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ آپ کو قتل کر دے گا؟ قتل کر دے گا۔ یعنی کہ جس گھر میں آپ لوگ رہ رہے تھے اس گھر میں آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ یعنی کہ والدہ تھی وہ میڈیسن لینے کے لیے چلے گی، آپ اکیلی گھر تھی، میں اکیلی تھی گھر میں۔ تو اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے تو میں تمہاری ویڈیو بھی بناؤں گا، ٹھیک ہے، اگر تم نے بتایا تو تمہیں مار دوں گا، اور تم یہ ویڈیو اور یعنی کہ تمہاری زندگی تباہ کر دوں گا۔ تو آدھا گھنٹہ جی اس ٹائم تک کوئی گھر میں نہیں آیا؟ آپ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ السلام علیکم ناظرین، 42 ایس ٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمیر علی۔ میرے ساتھ ایک نوجوان لڑکی موجود ہے جس کی والدہ دوسری شادی کرتی ہے، اس کے بعد اس کو بھی ساتھ لے جاتی ہے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب اس کی والدہ گھر میں نہیں ہوتی تو اس کا ستیلا باپ گھر میں آتا ہے اور آ کے اس کو گن پوائنٹ پہ زبردستی اس کے ساتھ وہ بدفعلی کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ رک نہیں جاتا بلکہ 1.5 سے 2 سال تک یہی معاملہ چلتا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ لڑکی گھر چھوڑتی ہے اور داتا دربار پہ چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد اب یہ کسی کے گھر میں کام کرتی ہے، جس کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور اس کی آواز اٹھانے کے لیے آج ہم اس کے ساتھ ہیں۔ باقی کی کہانی سے جانتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کیا کچھ ہوا، کون شخص تھا، کس طرح سے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ماریہ۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کچھ ہوا تھا، آپ کی والدہ نے جو دوسری شادی کی تھی، پہلی شادی کیوں انہوں نے چھوڑی، کیا کچھ ہوا تھا؟ بس وہ میری ماما کا کوئی چکر تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ 3 بہنیں تھے ہم، تو دونوں کی شادی کر دی، میں چھوٹی تھی تو مجھے ساتھ لے گئی۔ تو ایک سال آپ کی جو والدہ تھی وہ آپ 3 بہنیں تھی اور اس نے کسی اور کے ساتھ کر دی نا، 2 کی شادی ہوئی؟ ہاں، تو میں سب سے چھوٹی تھی تو مجھے ساتھ لے گئے۔ تو 1 سال ہو گیا میری ماما کو شادی کی ہوئی نا، یعنی کہ دوسرے مرد کے ساتھ 1 سال ہو گیا تمہاری ماما کو شادی کی ہوئے؟ جی جی۔ تو اس کے بعد وہ مجھے ساتھ لے گئے، میں پہلے دن سے جب وہ اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے گئی تھی گھر سے بھاگ کے آپ کو ساتھ لے گئی تھی؟ ہاں جی، ہم مجھے ساتھ لے گئی۔ تو اس کے بعد ماما میڈیسن لینے گئی ہے، دوائی وغیرہ، ٹھیک ہے، باہر۔ تو جو میرا باپ تھا، جو پہلا باپ تھا، آپ کی جب آپ کی والدہ نے دوسری شادی کی اس گھر میں کتنی دیر ہو گئی تھی؟ مطلب 1 سال ہو گیا، شادی کو 1 سال ہو گیا؟ ہاں جی 1 سال ہو گیا شادی کو۔ تو ادھر لے گئے ہیں تو ماما باہر گئی ہے، تو جی وہ گھر آئے ہیں جو جس سے شادی کی تھی، یعنی کہ آپ کا جو ستیلا باپ لگتا ہے وہ گھر آیا ہے؟ وہ گھر آیا تو کہہ رہا تھا ماما کی طرح تمہاری، میں نے کہا باہر گئی ہے، تو پھر باہر گئے ہیں، پھر دوبارہ باہر سے گھر آئے ہیں، تو میرے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی کرنے لگے یا مجھے ہاتھ لگانے لگے۔ میں نے کہا یہ کیا، آپ تو میرے باپ ہے نا؟ تو اس نے کہا تو نہیں میرے ساتھ گندا کام کرو، ٹھیک ہے۔ جو ستیلا باپ ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ گندا کام کرو، آپ کا جو ستیلا باپ تھا؟ تو میں نے کہا نہیں یہ غلط بات ہے، نہیں میں نہیں یہ کر سکتی، نہیں امی کو بتا دوں گی میں۔ تو کہتا نہیں، تو اس نے زبردستی میرے کپڑے اتارے ہیں، تو اس کے پہلے اس نے میرا پسٹل رکھا میرے ادھر، تو کہتا ہے نہیں اگر تم نے نہیں کیا تو میں مار دوں گا میں، یعنی کہ اگر آپ نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ آپ کو قتل کر دے گا؟ قتل کر دے گا۔ یعنی کہ جس گھر میں آپ لوگ رہ رہے تھے اس گھر میں آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ یعنی کہ والدہ تھی وہ میڈیسن لینے کے لیے چلے گی، آپ اکیلی گھر تھی، میں اکیلی تھی گھر میں۔ تو اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے تو میں تمہاری ویڈیو بھی بناؤں گا، ٹھیک ہے، اگر تم نے بتایا تو تمہیں مار دوں گا، اور تم یہ ویڈیو اور یعنی کہ تمہاری زندگی تباہ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے وہ کتنی دیر تک وہ آپ کے ساتھ غلط کام کرتا رہا؟ جب بھی اس کا دل کرتا تھا۔ آدھا گھنٹہ؟ جی۔ اس ٹائم تک کوئی گھر میں نہیں آیا؟ آپ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ آپ نے اس کو منع کرنے کی کوشش بھی نہیں کی؟ میں نے تو منع کیا اس کو، تو وہ اگر اس نے مجھے ڈرایا دھمکایا تو کہتا میں تمہیں قتل کر دوں گا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر اس نے پھر مجھے جب بھی دل کرتا تو آپ کی والدہ کتنی دیر بعد گھر آ گئی تھی جب اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی؟ 1 گھنٹے بعد جی۔ آپ نے اپنی والدہ کو بتانے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، میں نے بتایا ڈر کی وجہ سے کہ وہ مجھے قتل نہ کرے؟ جی بالکل۔ پھر اس کے بعد کتنا عرصہ مطلب اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ یہ کرتا رہا کام؟ سال
ایک سال جی سے 1 سال کرتا رہے تو امی کو دوائیاں دیتا تھا بے ہوش کی، وہ رات کو بھی جب بھی اس کا دل کرتا تھا نا تب بھی کرنے کے لیے. آپ اور آپ کی والدہ اور آپ کا ستیلا باپ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اور جب اس کا دل کرتا تھا وہ آپ کی والدہ کو نشے کی میڈیسن، گولیاں ماما کو دے دیتا تو اس کے بعد نشے کی گولیاں وہ کہاں سے لے کے آتا؟ یہ مجھے نہیں پتا، یعنی باہر سے لے کے آتا؟ باہر سے لے کر آتا. وہ خود دیتا تھا یا آپ کو کہتا تھا؟ نہیں وہ خود ہی دیتا تھا، مجھے نہیں کہتا. کس کے اندر، مطلب کیسے وہ آپ کی ماما کو کھلاتا تھا؟ دودھ کے ساتھ. دودھ کے ساتھ، یعنی دودھ کے اندر مکس کر کے آپ کی والدہ کو کھلا دیتا ہاں تھا؟ جی. پھر اس کے بعد میرے ساتھ پھر زیادتی وغیرہ، مجھے مارتا بھی تھا. یعنی کہ آپ کی والدہ کو نشہ دیتا تھا، نشہ دینے کے بعد آپ کے ساتھ وہ بدکاری کرتا رہا ہے. کتنا عرصہ یعنی کہ یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، پھر اس کے بعد آپ نے گھر کیوں چھوڑا؟ میں اسی وجہ سے چھوڑا ہے، میں بہت تنگ آ گئی تھی ادھر سے. تو مارتا تو ادھر سے میں نے چھوڑ دیا، میں نے اپنی ماں کا گھر ہی چھوڑ دیا ادھر سے. پھر میں داتا دربار آئی ہوں، ادھر بھی لوگ گندی نظروں سے دیکھتے تھے. تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی عزت دے، ٹھیک ہے، 2 وقت کی روٹی دینے والا ہو مجھے یہ بس. بتائیں کہ جس طرح کہ آپ کہتی ہیں کہ آپ کی والدہ نے دوسری شادی کی، پہلے جو آپ کا پہلا والد تھا اس کو کیوں چھوڑا تھا آپ کی والدہ؟ یہ آشٹی میں شوق کی خاطر. یعنی کہ آپ کی والدہ کسی اور دوسرے مرد کے ساتھ اس کے، پسند کرتی تھی، اچھا، اس لیے چھوڑ دیا اس کو. پہلے والد نے کبھی رابطہ نہیں کیا، آپ کے پیچھے آنے کی کوشش نہیں کی، یا ان کو پتہ نہیں آپ کہاں رہتے ہیں؟ نہیں ان کو نہیں پتا ہے. بالکل نہیں پتا. نہیں. جو آپ کی باقی 2 بہنیں ہیں وہ شادی شدہ ہیں؟ جی شادی شدہ ہے. ان کو بھی نہیں پتا آپ کہاں رہتی ہیں؟ نہیں، یہ جو میری امی نے شادی کی ہے نا تو یہ پولیس والا تھا. پولیس والا تھا جی جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے؟ جی بالکل. یعنی کہ 1 سال تک معاملات ٹھیک رہے، وہ آپ لوگوں کو، آپ کو بھی اپنی بیٹی سمجھتا رہا، آپ کی والدہ کے ساتھ بھی اس کے ٹھیک تھے تعلقات، لیکن اس کے بعد وہ سارے معاملات ہو گئے. مجھے یہ بتائیں کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، مطلب دوسری شادی کی کسی کی بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتے، ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ہونا چاہیے؟ مطلب اگر کوئی دوسری شادی کرتا ہے، اگر اس کے پہلے سے بچے ہیں تو ان کو اپنے بچوں کی طرح سمجھنا چاہیے، یا جس طرح کہ آپ کے ساتھ ہوا ہے ویسے کرنا چاہیے؟ جیسے میرے ساتھ ہوا ہے تو میں تو کہتی ہوں اللہ نہ کرے ایسے کسی کے ساتھ ہی نہ ہو، ٹھیک ہے نا. جو میں نے سیا ہے وہ کسی لڑکی کے ساتھ کسی کے ساتھ نہ ہو. مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب دادا دربار پہ گئی ہیں تو وہاں پہ کتنا عرصہ رہتی رہی ہیں آپ؟ 1 مہینہ. کھانا پینا جو تھا وہ کہاں سے پھر؟ داتا دربار سے جو شہر دنیا وہ جو بانٹتے ہیں وہاں سے وہ کھا لیتی؟ ہاں جی. وہاں پہ سونا، وہاں سے ہی کھانا کھانا، اور سو نہیں ہے نا، وہاں سے میں سو نہیں سکتی تھی. جو لوگ ہوتے ہیں گندی نظروں سے چھیڑتے بھی تھے، میں ادھر سو نہیں سکتی تھی. کہ پھر آپ کا کیسے رابطہ ہوا؟ ادھر ایک وہ عورت تھی، ٹھیک ہے، وہ اس عورت نے کہا یہاں تو تمہارا رہنا نہیں بنتا، ٹھیک ہے، تمہیں کسی گھر میں نا کام کے لیے میں چھوڑ دیتی ہوں، تمہیں کام گھر کا آتا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ادھر لے آئی مجھے تو پھر ادھر چھوڑ دیا. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 20 سال. 20 سال. جی ناظرین، آپ نے ماریہ بی بی کی بات سنی، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کی شادی ہوئی تھی، مطلب اس کی جو والدہ تھی، 3 بہنیں ہیں، جس کے بعد اس کی والدہ دوسری شادی کرتی ہے، اور جس انسان کے ساتھ دوسری شادی ہوتی ہے 1 سال تک ان کے معاملات بالکل ٹھیک رہے، اور وہی بندہ اس کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا رہا. لیکن اس کے بعد ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کی والدہ ہاسپٹل سے میڈیسن لینے کے لیے جاتی ہیں، اور وہ بندہ گھر میں آ کر زبردستی اس کے ساتھ زنا کرتا ہے گن پوائنٹ کے اوپر. جب اس نے شور کرنے کی کوشش کی یا یہ کہا کہ میں اپنی والدہ کو بتاؤں گی، تو اس بندے نے گن پوائنٹ پہ یعنی کہ پسٹل نکالا اور اسے کہا کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں آپ کو گولی مار دوں گا. جس کے بعد تقریباً یہ سلسلہ 1 سے 1.5 سال تک چلتا رہا. وہ بندہ اس کے اوپر تشدد بھی کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے گھر چھوڑا اور داتا دربار پہ چلے گی. وہاں پہ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد ان کو ایک عورت ملتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ آپ کا رہنا یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ داتا دربار کے باہر کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ نشہ کرتے ہیں، اور نشے کی وجہ سے بہت ساری ایسی لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. جس کے بعد اب یہ کسی کے گھر میں کام کرتی ہے.